الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے ماہ شعبان کے فضائل. ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ماہ شعبان یہ ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے اور شعبان کے معنی یعنی بکھرنا اور پھیلنا، اور اس کی وجہ، اس نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، پھیل جاتے تھے. یا حرمت والا مہینہ یعنی رجب جو ابھی گزر گیا ہے، رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی حرمت والے مہینے کا خیال کرتے تھے. حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال سے دور رہتے تھے. تو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا جو اس سے پہلے ہے، جس سے ابھی ہم گزرے ہیں. تو جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، پھیل جاتے تھے. یہ بھی اس کی ایک وجہ تسمیہ میں بیان کیا جاتا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ بخاری کی روایت تھی، صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اره صائما من شهر قد اکثر من صيام شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا. میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اکثر ایام اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے کہ سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. ترمذی شریف میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یہ بھی صحیح روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو ان ساری حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پورا شعبان روزہ نہیں رکھتے تھے. پورا شعبان
روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو، پورا قرآن ختم کیا ہو ایک ہی رات میں، اور صبح تک ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے ہوں۔ ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ پوری رات نماز پڑھتے رہے ہوں۔ اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ رکھا ہو، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس کے اکثر حصے کا، اکثر ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ یعنی پورا شعبان رکھنا یہ صحیح نہیں ہے کہ پورا شعبان یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے آپ 29 تک یا 30 تک رکھیں، لیکن اکثر دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنے روزے آپ نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ یعنی یہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، اس لیے کہ رجب کے بعد یہ پڑتا ہے، رجب حرمت والا مہینہ، اور رمضان جو بڑا مبارک مہینہ ہے اس کے بعد آتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان پڑتا ہے، تو اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو اور میں روزے سے ہوں۔ تو اعمال تو بندوں کے پیش ہونے کی کئی شکلیں اور کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزانہ کا عمل پیش ہوتا ہے، صبح کا یعنی دن کا عمل رات کے ابتدائی وقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کا عمل صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یوم الاثنین اور خمیس کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، اور یہ سال کے اندر رجب کے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل پیش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہفتہ وار ہے، ایک یومی ہے روزانہ کا ہے، اور ایک سالانہ ہے سنوی ہے۔ تو اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل پیش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب میرا عمل پیش ہو اور میں اس وقت روزے سے رہوں، اس لیے آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کثرت سے جب ہم روزہ رکھیں گے اس مہینے میں تو ہماری ایک مشق ہو جائے گی۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ابھی سے ہم جب کچھ دنوں کا روزہ رکھیں گے تو ایک مشق ہو جائے گی۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والے جب مقابلے میں پہنچتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا میدان میں اتر کر کے مشق کرتے ہیں، بیٹ وغیرہ بھلا وغیرہ بھاجتے ہیں، تو ایک طریقے کی مشق ہو جاتی ہے کہ ہم فائنل میں کس طریقے سے یعنی مقابلے میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھ پائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ایک مشق ہو جائے گی۔
اور پھر رمضان کا روزہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ اتنا زیادہ روزہ نہ رکھیں، یا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ کم روزہ رکھیں، تاکہ آپ رمضان کے لیے پورے طور سے فٹ فاٹ رہیں۔ اسی طرح سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزے حرمت والے مہینوں کے روزوں سے افضل ہیں۔ سب سے افضل وہ نفلی عبادت ہے جو رمضان سے قبل اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ تو یہ رمضان سے پہلے ہیں، اور پھر 6 روزے آپ رکھیں گے شوال کے، تو کہتے ہیں کہ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ جیسا ہے۔ جیسے آپ کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو سنت مؤکدہ پہلے ادا کر لیتے ہیں یا بعد میں ادا کرتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی فرض میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی نقص رہتا ہے تو اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہیں، اگر آپ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھ لیے، رمضان کے بعد کچھ روزے رکھ لیے، تو جو رمضان کا فرض روزہ ہے اس میں کچھ کمی ہوئی تو اس سے پوری ہو جائے گی۔ خیر جو بھی وجہ لوگ بیان کریں، لیکن ہمارے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے، یعنی آدھا شعبان گزر جائے یا نصف شعبان باقی رہے تو روزہ نہ رکھو۔ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس روایت کے بارے میں لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے یعنی آپ ادھر یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 شعبان کے بعد سے جو ہے روزہ رکھنا شروع نہ کریں۔ اگر آپ روزہ ادھر نہیں رکھے ہیں تو آپ ادھر نہ رکھیں، یہ مطلب ہوا۔ یا یہ کہ جو لوگ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا ایام بیض کا 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ ادھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی نذر کا روزہ ہے اسے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ سب اس سے مستثنا ہوں گے، یہ سب اس سے مستثنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا چھوٹا ہوا روزہ شعبان میں پورا کرتی تھیں، یعنی کسی کا چھوٹا ہوا روزہ ہے تو بھی اس مہینے میں رکھ سکتا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایتیں جو آئی ہوئی ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔